قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ بجٹ کا حجم 17,600 ارب روپے ہے۔ فائنانس بل میں وزیر خزانہ کی نئی ترامیم منظور۔ 6 لاکھ تک تنخواہ دار ٹیکس سے مستثنی قرار۔ 6 سے 12 لاکھ تک تنخواہ لینے والے پر 1% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم کثرت رائے سے مسترد۔ پنجاب اسمبلی نے بھی آئندہ مالی سال کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ پینٹاگون نے پردو نیوکلیئر سائٹ تباہ کرنے کی فوٹیج نشر کر دی۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے بتایا پردو نیوکلیئر سائٹ پر میزائل 1000 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی گہرائی میں گیا۔ تمام 6 میزائلوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ جنرل جین نے بتایا حملے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت ڈیزائن ہتھیار استعمال کیے۔ پردو نیوکلیئر سائٹ پر میزائل حملے کے لیے سپر کمپیوٹر سے مدد لی گئی۔ بتایا ہم نے ٹرمپ کی نگرانی میں قطر میں الوداعد ایئر بیس کو محفوظ بنایا۔ حملے کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ ایران نے بڑا حملہ کیا جسے ناکام بنایا۔ نہیں بتا سکتا ہم نے حملہ ناکام بنانے کے لیے کتنے میزائل استعمال کیے۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر انتہائی کامیاب حملہ کیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ کی میڈیا بریفنگ، کہا فوجی آپریشن کا مقصد خطے میں جاری جنگ کو ختم کرنا تھا۔ امریکی صدر نے تاریخ کے سب سے مشکل ترین فوجی آپریشن کا حکم دیا۔ جو ٹرمپ نے کیا وہ کئی امریکی صدور کا خواب ہی ہو سکتا تھا۔ UN ایٹمی توانائی کمیٹی نے کہا ایرانی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ صدر ٹرمپ جو بھی کرتے ہیں امریکی میڈیا مخالفت ہی کرتا ہے۔ امریکہ کو اس جنگ میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا۔ مستقبل میں خطرہ ہوا تو امریکی اڈوں پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جنگ بندی کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا پہلا ویڈیو پیغام، کہا اسرائیل اور امریکہ نے ہم پر جنگ مسلط کی تھی۔ ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا۔ صہیونی حکومت تقریباً گر چکی۔ اسرائیل کے خلاف فتح پر قوم کو مبارکباد۔ ایرانی عوام نے کبھی سرنڈر کیا نہ کریں گے۔ ایران کی رہبر کونسل نے IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ ادارے کے ترجمان نے بتایا پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل کی منظوری دے دی ہے جو اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے ساتھ تعاون کو معطل کرتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے گزشتہ روز جوہری تنصیبات کی سلامتی کی ضمانت ملنے تک جوہری نگرانی کے ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا بل منظور کیا تھا۔ اس بل کے تحت اس وقت تک IAEA کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ان تنصیبات کی سیکیورٹی کی ضمانت فراہم نہ کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی بہادری کی تعریف، کہا ایران نے بہادری کے ساتھ دشمن کے عزائم کا مقابلہ کیا۔ پاکستان نے بھرپور انداز میں ایران کے موقف کی حمایت کی۔ ایران نے کھلے دل سے شکریہ ادا کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف کی مثالیں ہی ملتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا پاک فوج عظیم قربانیاں دے رہی ہے، ہم دشمن کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ وزیر خزانہ اور پوری ٹیم نے بجٹ پر بہت محنت کی ہے۔ پیپلز پارٹی اور MKM سمیت تمام اتحادی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ کل سے محرم شروع ہو رہا ہے، امن و امان کے لیے تمام وسائل برے کار لانا ہوں گے۔ حکومت نے ہماری تجاویز مان لی، اس لیے خوشی سے بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا۔ اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو فائدہ دیا جا رہا ہے۔ حکومت نے سولر پینلز میں ٹیکس کمی کا مطالبہ پھر منظور کر لیا۔ FBI قوانین میں ترامیم پر حکومت کو صلاحیت ہے۔ آئینی بحران سے بچنے کے لیے ہم نے بجٹ منظور کیا۔ بانی PTI جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ بانی PTI نے جب بھی احکامات دیے جان لڑا دی۔ بانی کی ہدایت پر کل ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ملاقات نہیں کراتے، پھر کہتے ہیں میں سخت بات کرتا ہوں۔ IMF کا پروگرام ابھی آنا ہے، ہمارا رویہ بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ ہم فائنانس کی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔
بھارت کی دہشت گردی پھر بے نقاب، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کی ایک اور جیت۔ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی بھارتی پروپیگنڈا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلامیہ میں نہ صرف پہلگام واقعے کا ذکر نہیں کیا بلکہ بھارت کو بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا۔ اعلامیہ سامنے آیا تو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سٹپٹا گئے، اعلامیہ پر دستخط کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی پر تنظیم کا کہنا ہے اعلامیہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسے حملوں کے منصوبہ سازوں اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایس سی او اجلاس سے اظہار خیال، کہا کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، پرامن حل کے لیے مذاکرات، ثالثی اور سفارتی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ تباہ کن سپیل، پنجاب بھر میں بارش کے دوران حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں مکان کی چھت زمین بوس ہونے سے 2 بچیاں جان سکیں۔ اوکاڑا میں گھر کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق ہو گئی۔ ہجرہ شاہ مقیم میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پانی کے تیز بہاؤ سے نالا ٹوٹ گیا، پانی رہائشی سوسائٹی میں داخل۔ ملتان، دیپال پور، پتوکی، ساہیوال، پاک پتن، ڈسکا سمیت دیگر علاقوں میں بارش نے جل تھلے کر دیا۔ این ڈی ایم اے نے گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقہ جات کے لیے جھیلیں پھٹنے اور سیلاب کا انتباہ جاری کر دیا۔ مسلسل شدید گرمی، مانسون کی شدت اور مغربی ہواؤں کی موجودگی کو خطرناک قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے پانی کی بروقت نکاسی پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا بارش کے پانی کا نکاس بروقت ہو رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے علاقے میں 8 ماہ میں پانی کی نکاسی کا پائیدار سسٹم قابل تحسین ہے۔ ایف بی آر کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے جسے ختم کرایا گیا ہے۔ ہمارے مطالبے پر پی ڈبلیو ڈی کی پرانی اسکیمیں وفاق ختم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نگراں دور کے مقابلے میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، آگے بھی یہی کوشش رہے گی کہ دہشت گرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت، سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان نے کہا آدھی رات کو ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، دوسری جانب انتخابی نشان کا وقت ختم ہو گیا، ایک ہی دن اے این پی اور ہمارے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، اے این پی کو پہلی بار موقع دیا گیا تھا، آپ کو اس سے پہلے کئی سال سے وقت دیا جا رہا تھا۔ حامد خان نے کہا ہمیں اچھا آئین بنانے کی سزا مل گئی، 9 فروری کو ہارے ہوئے جیت گئے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کیا الیکشن کمیشن نے پورے پاکستان میں یہ حرکت کی؟ حامد خان نے کہا خیبر پختونخوا میں پھر بھی بہتر آروز تھے، فیصل آباد میں بھی آروز نسبتاً بہتر تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ الیکشن کمشنر کس نے لگایا تھا؟ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ جس نے بھی لگایا تھا کیا فرق پڑتا ہے، غلطی میری پارٹی کرے یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ 20% جنرل نشستیں جیتنے والوں کو 55% سیٹ دینا انصاف نہیں۔ پاکستان کرپٹو کی دنیا میں عالمی رہنما کے طور پر متعارف ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ معاون خصوصی اور ماہر بلاک چین بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کرا دی۔ پاکستان نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم رکھ دیا۔ 40 ملین سے زائد کرپٹو صارفین کے ساتھ عالمی کرپٹو معیشت میں پاکستان کی نمایاں شناخت، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات اور زر مزید آسان اور سستی ہونے کی توقع، نوجوانوں کے لیے ویب 3 اور اے آئی تربیتی پروگرامز کا آغاز۔ عالمی بلاک چین کمپنیز کی جانب سے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی دعوت پر مثبت رد عمل۔
پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار۔ پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ یو این چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اظہار۔ اقوام متحدہ امن مشنز کے کردار، مشرق وسطی، افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کی صورتحال پر گفتگو۔ کہا پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت شفاف اور مشاورتی انداز میں نبھائے گا۔ پاکستان کو میدان جنگ میں زیر کرنا ممکن نہ ہو سکا، بھارت کی عسکری قیادت کا اعتراف۔ سابق بھارتی افسر اور تجزیہ کار پروین سوہانی کا کہنا ہے پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے مغربی محاذ پر آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، 71 کی جنگ بھی صرف مشرقی محاذ پر ہاری۔ اگر بھارت واقعی مغربی محاذ پر پاکستان کو شکست دیتا تو آج لائن آف کنٹرول نہ ہوتی۔ وطن سے محبت، قربانی اور اتحاد کی گونج، ISPR کا خصوصی نغمہ پاکستان، پوری قوم کی آواز۔ نغمے میں دشمن کو پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر خطرے کے سامنے سی سپلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پاکستان کی تمام قومیں ایک پرچم تلے متحد ہیں۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام سیکیورٹی پلان پر اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا انٹرنیٹ موبائل سروس کی بندش کا فیصلہ زمینی حقائق پر کیا جائے، کسی کو بھی اشتعال انگیزی اور شرپسندی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ محرم الحرام کے دوران ضابطۂ اخلاق کی سختی سے پابندی کرائی جائے گی، جلوسوں اور مجالس کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔ تمام شہریوں پر فرض ہے آئین کی بالادستی تسلیم کریں، ریاست کے خلاف مسلح کارروائی اور تشدد بغاوت سمجھی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، کہا لسانی تعصب اور فرقہ واریت کی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان ریلوے کی سرکاری کمپنی ریل کارپ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف۔ ERY نیوز کو حاصل انکوائری رپورٹ میں 3.5 ارب کی جعلی بینک گارنٹی کا انکشاف۔ وزیر ریلوے کے حکم پر IG ریلوے پولیس اور چیف اکاؤنٹ آفیسر کی انکوائری رپورٹ تیار۔ رپورٹ میں بتایا گیا جعلی بینک گارنٹی کی بنا پر من پسند کمپنی کو 14 کروڑ سے زائد رقم ادائیگی بھی کی گئی۔ سابق چیف ایگزیکٹو ریل کارپ نجم سعید نے غیر قانونی ادائیگیاں اور کرپشن کی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے جعلی بینک گارنٹی کا معاملہ نیب اور FIU کو بھجوا دیا۔ کراچی صدر میں جہانگیر پارک کے قریب تجاوزات کے خلاف آپریشن، پولیس اور TNC صدر کی ٹیم پر پتھراؤ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹھیلے اور پتھارے والوں نے راہگیروں پر بھی پتھراؤ کیا۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، غزہ پر مسلسل بمباری، مزید 80 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ امدادی مراکز صہیونی فوج کے نشانے پر، 2 امدادی مراکز پر فائرنگ سے 23 فلسطینی لقمہ جل گئے۔ یہودی آباد کارون الخلیل اور رملہ میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی ناکہ بندی سے امدادی کاروائیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں، اسپتال زخمیوں سے بھرے ہیں، ایمرجنسی اور ICU میں جگہ ختم ہو گئی۔ قابض فوج نے نابلس سے 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین مقبوضہ کشمیر کے عوام بدترین مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری قابض قوتوں کے مظالم کی مذمت اور انہیں جواب دہ بنائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان دنیا سے مظلوموں کی دادرسی اور انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ منشیات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انسداد دہشت گردی کے عالمی دن پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا منشیات کے ترسیل روکنے کے لیے مربوط حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ عوام منشیات کے خاتمے کے لیے قومی کوششوں میں شریک ہوں۔ شہباز شریف بولے آئندہ نسلوں کو منشیات کے نقصانات سے بچانا ناگزیر ہے۔ منشیات کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا منشیات فروش انسانیت اور نوجوان نسل کے بدترین دشمن ہیں، منشیات فروشوں کو نشان عبرت بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا لاکھوں تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ، سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد، 2.5 لاکھ تارکین وطن کی ملک بدری کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے غیر قانونی داخلے پر تمام سیاسی پناہ کی درخواستیں رد کی جائیں گی۔ اس وقت 14 لاکھ سے زائد سیاسی پناہ کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ پاکستان ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل نہ جیت سکا۔ کوالالمپور میں مینز ڈبلز کے فائنل میں روایتی حریف بھارت نے نورزمان اور ناصر اقبال کی جوڑی کو 2-1 سے زیر کیا۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایونٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ نے سین ریڈیو کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ عثمان خواجہ نے صحافی پیٹر لالور کی برطرفی کے خلاف احتجاج کے طور پر انٹرویو دینے سے انکار کیا۔ پیٹر کو غزہ میں اسرائیلی جہادیت کے خلاف آواز اٹھانے پر نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔